بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام معید جعفری ہے، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ تو اب جو جمود کا شکار تھی پاکستان کی سیاست، فائنلی حکومت نے جو ہے وہ ہمت کر کے پارلیمنٹ کے اندر سے اپنی وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروا لی آج اکثریتی فیصلے کے ساتھ، جو کہ عدالت کے کیا ہوا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، اس کے ڈائریکٹلی متصادم ہے۔ مطلب اس کو بند کرتی ہے، اس کا راستہ روکتی ہے، اس کی عملداری کو ختم کرتی ہے۔ اور اب میں آپ کو آج اس ولاگ میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی اور پی ٹی آئی اس کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہے۔ حکومت جو سٹیپس لینے والی ہے اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف جو سٹیپس لے گی اس کا اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی فائدہ مل بھی سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ میرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے سب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ ان کی حکومت اور ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آج اس ولاگ میں کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کچھ سوالات سے جو بنیادی نوعیت کے ہیں اس آج کی ترمیم جو پاس کی گئی ہے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا حکومت ایسا کر سکتی ہے، ان کے پاس کیا ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی 2/3 اکثریت کے بغیر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، کہ ان کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 چاہیے، مگر ان کو کوئی کسی ایکٹ کے اندر، کسی قانون کے اندر ترمیم کرنے کے لیے سادی اکثریت چاہیے، جو اس وقت ان کے پاس پارلیمنٹ میں ہے۔ حالانکہ کچھ تجزیہ نگار، ہم نے قانون دانوں سے بھی بات کی، اس سے پہلے میں نے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ سے بھی بات کی، تو ان لوگوں نے مجھے ان میں سے کئی نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 51 کے ساتھ ڈائریکٹلی متصادم ہے اور اس کو ڈائریکٹلی چھیڑا چھاڑی کرتی ہے اس کے ساتھ، اس لیے یہ ان بنیادوں کے اوپر بھی ڈسمس ہو سکتی ہے، عدالت اس کو چیلنج کر سکتی ہے کہ یہ بغیر 2/3 اکثریت کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ ترمیم لے کے آئی گئی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس صرف سادہ اکثریت ہے تو وہ یہ نہیں لے کے آ سکتی تھی۔ خیر، اس کے اوپر بھی 2 مختلف رائے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا قانون جو ہے اس میں ترمیم کر کے تو آپ اس کو پاسٹ میں، ماضی میں ہوئے فیصلوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی قانوناً ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ ٹیکس لاز کی بات لے لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلانے اس ٹیکس کے اوپر اگر کسی نے نہیں کیا جمع کرایا تو ان کے اوپر یہ جرمانہ ہوگا، تو اس میں صرف اس کے بعد والے لوگ نہیں، پچھلے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ بھی ریٹروسپیکٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں پہلے سے موجود شکیں جو ہیں انہی کو مزید سخت کیا ہے، تو اس کی عملداری جو ہے وہ ریٹروسپیکٹ میں قانوناً ہو سکتی ہے۔ تو جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو سیٹس دینے کا، اس کے خلاف یہ ایکشن کے طور پر استعمال ہو سکتی۔ اب ان کے بعد جو چوتھا سوال ہے، وہ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد حکومت کے اوپر توہین عدالت کا کیس بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ چونکہ عدالت نے ان کو عملداری کے لیے نہیں کہا تھا، الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کی عملداری کے لیے کہا تھا، اس لیے اگر توہین عدالت لگے گی تو پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر لگے گی، اور الیکشن کمیشن کے اوپر ظاہری بات ہے کہ جب توہین عدالت لگے گی تو الیکشن کمیشن جا کے عدالت میں یہی کہے گی کہ جی میں تو اپنے الیکشن ایکٹ کے انڈر باؤنڈ ہوں، تو میں نے تو وہی کرنا ہے جو الیکشن ایکٹ کے اندر حکومت نے جو ہے اس کی ترمیم کی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اب اس کے بعد پھر عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا واقعی جو الیکشن کمیشن ہے اس پر لگتی ہے، یا چونکہ حکومت نے اس فیصلے کی عملداری کو روکا تو حکومت کے اوپر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اور اگر حکومت کے اوپر توہین عدالت لگے گی تو پھر مسلم لیگ نون کو جہاں پر اس سارے کو کرنے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تو یہ سیٹس کہیں سے نہیں ملنے والی، لیکن ان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹس نہ ملے، مگر نقصان اس کا بہت دور کی اگر کوڑی لے کے آئیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بات یہاں تک آئی کہ حکومت کے اوپر لگی توہین عدالت تو پھر ان کو اپنے وزیر اعظم سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، بالکل جس طرح سے راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم جو تھے ان کو بھی توہین عدالت کے اوپر ان کی سزا تو سسپینڈ کر دی گئی تھی، مگر چونکہ ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی تھی، ان کو سزا یافتہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو گھر جانا پڑا۔ تو شہباز شریف کو بھی شاید گھر جانا پڑ جائے اگر بات یہاں تک آتی ہے۔ لیکن اگر بات یہاں تک نہیں آتی اور الیکشن کمیشن جو ہے
وہ ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ عملداری کا آرڈر تو الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت کا اگر عدالت سٹرائک ڈاؤن کرے گی اس ترمیم کو اور کہے گی کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جو ہے اب الیکشن کمیشن کو کہے گی کہ اب آپ کریں، اس سے پہلے حکومت پھر ترمیم کر دے گی۔ کیونکہ دیکھیں آئینی طور پر یہ ساری باتیں آپ کو بہت زیادہ ہائی اسپرٹس میں لے کر شاید نہ آئے، اس طرح کا یہ ولاگ نہیں ہے کہ عدالتیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گی، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق مل جائے گا۔ یہ سارے قانونی معاملات ہیں اور ان میں دیر سویر ہوا کرتی ہے اور یہ پیچیدہ ہوا کرتے ہیں، آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ تو اب اگر عدالت اس کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے کیونکہ عدالت کا حق ہے، اسی طرح سے پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی، وہ دوبارہ سے ترمیم لے آئیں گے اور یہ سائیکل چلتے سے چلتا چلا جائے گا۔ تو اس سے حکومت کو ٹائم ملے گا، وہ چیزوں کو ڈیلے کرتے چلے جائیں گے، یہ بات دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں اور شاید سالوں تک بھی چلی جائے، جس سے حکومت کو وقت مل جائے گا۔ مگر اس سارے وقت کے اندر یہ حکومت جو ہے یہ انتہائی لولی لنگڑی، بنیاد جو اس کی ہے جیسے میں نے کہا کہ کھوکھلی تو پہلے سے ہی ہے، اب لولی لنگڑی ہو کر چلے گی، جہاں پر یہ آئین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر پائے گی۔ اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ امپورٹنٹ کیسے ہے۔ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، اور وہ عدالت میں جب چیلنج کریں گے تو عدالت کے اندر دو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کو وہ کہہ دے کہ جی یہ سٹرائک آپ نے ترمیم کیا، عدالت اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے اور وہ پھر سائیکل چل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالت جو بنیاد ہے اس سارے مسئلے کی، آزاد امیدوار، جس کی روح کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا کہ جی وہ آزاد اس وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی غلط تشریح کی، اور اس میں بدنیتی تھی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں رہی اور لوگوں کو زبردستی آزاد امیدوار بنایا گیا۔ تو پھر ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سٹرائک ڈاؤن، اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اگینسٹ سو موٹو لینا پڑے گا، اور اس سو موٹو لینے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ چونکہ وہ فیصلہ غلط تھا اس کو کلیئرلی غلط ثابت کیا جائے گا، تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ الیکشن جیتے تھے ان کو بنیادی طور پر آزاد ڈکلیئر کرنے کو ختم کیا جائے گا، ان کو سرے سے پاکستان تحریک انصاف کا مانا جائے گا ان ریٹروسپیکٹ، اور پھر جا کر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی وہ ساری کی ساری یہ 41 جمع 39 جو سیٹس ہیں 80 یہ بھی ملیں گی، اور پھر ان کو ان کی جو ریزرو سیٹس مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی۔ مگر اس سب کے لیے وہ بنیادی جو فیصلہ ہے اس کو ببانگ دوہل یا سر عام اس کو ختم کرنا، نلیفائی کرنا، اور اس ساری آزاد والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرنا انتہائی اہم ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ سب مل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں ان میں سے کون کون سی آپشنز جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے اس کو یوز کرتی ہیں یہ دونوں پارٹیز، مگر یہ سب کا سب ڈیلے میں جائے گا ہی جائے گا۔ ابھی تو اس کیس کا تفصیلی فیصلہ تک نہیں آیا، وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس تفصیلی فیصلے کے بعد ریویو پٹیشن میں بھی گئی ہوئی ہیں۔ اب پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ جب وہ فیصلہ ہی نلیفائی ہو گیا تو پھر ریویو کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تو ایک جو ہے ترویج یہ لے گی عدالت کہ جی پہلے ریویو کر لیں پھر آپ کی اس کی عملداری کریں گے، یا پہلے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں اور پھر ریویو لے لیں۔ مگر وہ بھی سب کب ہوگا؟ ستمبر میں، 1 مہینہ پہلے ہی ڈیلے ہے۔ پھر وہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں چلے گا، اور یہ سب کا سب ایک لمبی سے لمبی کہانی کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی بہت جلد یا جلد بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا unless and until کوئی ڈراسٹک قدم لے پاکستان کی عدلیہ۔ اب اس سارے کے بعد جو انتہائی اہم پوائنٹ ہے، یہ سب کچھ کر کے اس کو لمبا کھینچ کر بھی یہ لولی لنگڑی حکومت اپنے اقتدار کو تھوڑا سا طول تو دے لے گی، مگر اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، پاکستان کے لیے قیمت کیا ہے، آپ کی اور میری زندگی میں کیا قیمت ہے اس حکومت کی اپنی جو لاش ہے اس کو گھسیٹ کر آگے سے آگے لے کے جانے کی۔ اس کی قیمت وہی ہے جو آج بنگلہ دیش ادا کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو سڑکوں پر نکلے ہیں یہ صرف چند نوکریوں کے کوٹے کی بات کے اوپر باہر آ گئے؟ کیا اتنی سی چھوٹی سی بات کے اوپر یہ سارے کا سارا جو وہاں انقلاب آگے آیا اچانک ہی وہ سب کچھ ہو گیا ہے؟
تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ صرف ایک ٹریگر پوائنٹ ہے۔ وہ لوگ سالوں سے ایک پریشر کوکر کے اندر اس پریشر کو بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے جمہوری حق مارے جا رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، خالدہ ضیاء جیل میں ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، جماعت اسلامی کی سیاست ختم کی گئی، اور وہ سب کا سب جیسے جیسے لوگوں کے منہ بند اور ان کو اس سپرنگ کو پریس کرتے چلے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ سپرنگ باؤنس بیک کرتا ہے، اور وہ ساری پینٹ اپ اینگر پھر ایک دم نکلتی ہے اور پھٹتا ہے وہ بم۔ اسی طرح سے یہ حکومت اگر یہ راستہ اختیار کرے گی تو پاکستان کے لوگوں کے اندر جو غم و غصہ پہلے سے ہی بہت ہائی ہے، پارا پہلے ہی بہت اوپر چڑھ چکا ہے، تو وہ بھی اسی جانب جائے گا جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ بند گلی کی طرف اس ملک کے لوگوں کو مت دھکیلیں۔ تو یہ سب کرنے سے آپ کی حکومت کو تو شاید 6 سے 7 مہینے، چلو 10 سے 12 یا چلو 3 سال اور آپ کو مل جائیں، مگر آپ پاکستان کو صدیوں پیچھے پھینکیں گے، آپ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو ابتر کریں گے۔ آج ایک انتہائی اہم رپورٹ آئی ہے، جو ایک اسٹیٹسٹکس سروے رپورٹ آئی ہے پلس کی، اس کے مطابق 74% پاکستانی اپنے گھر کا خرچ چلانے سے قاصر ہیں۔ 74%، جس سوچ سکتے ہیں آپ کہ ایک ملک کی آبادی کا 74% اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، وہ یا تو لوگوں سے ادھار لے رہا ہے، اور وہ یا اپنے جو زندگیاں ہیں اس کو کٹ کر کے تو ایک کمائیگی کی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ سب کا سب اس ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے۔ اگر اس سب کو مزید آگ دی جائے گی تو اس سب کا غصہ بھی مل کر اس بنگلہ دیش سے بڑا بم پھاڑ سکتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو آپ خدا را اس سب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ بات لگتی ہے کہ ہم لوگ یہ سارا کچھ کر کے تو شاید ملک کے اندر کوئی معاشی ریولوشن کریٹ کرتے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے ہو رہا ہے فی الحال، مگر اور نہ ہی ہوگا اس صورتحال میں، تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہے۔ اس لیے میرے خیال میں تمام پارٹیز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ملک کو ایک مثبت ڈائریکشن میں بڑھنے دینا چاہیے، مگر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ عدالتی جنگ ہے، یہ کیسے اور کس جگہ پر ہوتی ہے، سڑکوں پر بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ تو آپ اور میں دیکھیں گے۔ اب ساتھ ساتھ آپ کو اس پر بتاتے رہیں گے، تجزیہ دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔